اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک ویڈیو سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم جنگ موتا کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ جنگ موتا میں صرف 3000 مجاہدین اسلام کے سامنے رومیوں کا 1,00,000 کا لشکر مقابلہ کرنے آن پہنچا تھا۔ مسلمانوں نے کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، ان ساری باتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ مختلف قسطوں میں بیان کریں گے۔ جنگ موتا سن 8 ہجری میں ہوئی۔ موتا ایک موضع کا نام ہے جو شہر بلقاء کے قریب بیت المقدس سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جنگ بڑی سخت واقعہ ہوئی اور اس جنگ میں فتح کے بعد جزیرہ عرب کے باہر دیگر بہت سی سلطنتوں پر اسلام کی ہیبت کا سکہ بیٹھ گیا۔ جنگ موتا کے وقوع کا سبب یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو اسلام کی دعوت کا مکتوب گرامی لکھا۔ یہاں جس مقام بصرہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ ملک شام کا شہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط دے کر بحیثیت قاصد بصرہ کی جانب روانہ فرمایا۔ مدینہ منورہ سے بصرہ جانے والے رستے میں موتا نام کا گاؤں آیا۔ جب حضرت حارث موتا پہنچے تو وہاں کا حاکم شرحبیل بن غسانی نے انہیں دیکھ لیا اور اجنبی چہرہ دیکھ کر سمجھا کہ کوئی جاسوس میرے علاقے میں آیا ہے۔ اس تحقیق کرنے کے لیے ان کو روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، قاصد ہوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر بصرہ کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ شرحبیل غسانی نے ہرقل بادشاہ کے معزز امراء میں سے تھا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ شرحبیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کسی قصور کے قاصد ہونے کے باوجود شہید کر دیا۔ زمانہ میں بھی کسی قاصد کو قتل کرنا ممنوع اور جرم تھا۔ شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو مسلمانوں نے غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، لہذا پیکر حسن اخلاق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ظالم و جابر و فرماروا کی سرکوبی کے لیے موتا پر لشکر کشی کی اور جرم جفا جبر و استبداد کا قلعہ کما کر کے وہاں امن و آشتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے مجاہدین اسلام کو روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث کے قصاص میں حاکم موتا پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا ہے تو مجاہدین اسلام جذبہ جہاد میں معمور جمع ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے 3000 کا لشکر موضع جرف میں اکٹھا ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں زید بن حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنیں گے، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہے امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور لشکر کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک تشریف لائے۔ یہاں پر آپ نے توقف کیا اور امیر لشکر کو نصیحت فرمائی کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے حاکم موتا شرحبیل کو اور ان تمام لوگوں کو جو وہاں پر موجود ہوں اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ تمہاری دعوت اسلام قبول کر لیں تو ان سے ہرگز مت لڑنا، اگر وہ تمہاری دعوت کو ٹھکرا دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر جہاد کرنا۔ یہ خبر موتا کے حاکم شرحبیل غسانی کو مل گئی،
اس نے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ ہرقل نے شرحبیل کی مدد کے لیے جو لشکر بھیجا تھا اس میں قبائل عرب کے مشرکین بھی بڑی تعداد میں شامل تھے۔ صرف 3000 مجاہدین اسلام کے سامنے رومیوں کا 1 لاکھ کا لشکر مقابلہ کرنے آن پہنچا تھا۔ جب لشکر اسلام میں دشمنوں کی کثرت کی خبر آئی تو مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کی اطلاع فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو برگار رسالت کے مقرب و مقبول شاعر تھے، انہوں نے مجاہدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے توحید و رسالت کے متوالو، کیا تم اس چیز سے گھبراتے ہو کہ جس چیز کی خواہش اور تمنا ہم اپنے گھروں سے لے کر نکلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں موت؟ یاد رکھو ہم 2 خوبیوں سے ہرگز خالی نہیں، یا تو ہم فتح مند ہو کر غالب آ کر اپنی مراد پائیں گے، یا شہادت کی سعادت حاصل کر کے جنت میں اپنے ان ساتھیوں سے مل جائیں گے جو ہم سے پہلے شہادت کا مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکروں کو اپنی تقریر سے ایسا جوش دلایا کہ لشکر کا ہر مجاہد جام شہادت نوش کرنے کی تڑپ میں اپنے سروں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کرنے سے موتا آن پہنچا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور صفیں سیدھی ہوئیں۔ اسلامی لشکر کی طرف سے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ علم لہراتے ہوئے میدان کارزار میں آئے اور شجاعت اور دلیری کے جوہر دکھائے۔ ارباب سیر و تاریخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ ان کے چچا زاد بھائی نے خوب اصرار کر کے تھوڑا گوشت کھانے کو دیا۔ انہوں نے گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا اور دانتوں سے چبایا کہ اسی وقت حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر آئی۔ انہوں نے اسی لمحہ گوشت کو یہ فرماتے ہوئے تھوک دیا کہ اے نفس، جعفر تو دنیا سے چلے گئے اور تو ابھی تک دنیا میں مشغول ہے، خدا کے نام پر قربان ہو جا۔ یہ کہتے ہوئے معرکہ میں داخل ہوئے اور اعدائے دین سے قتال کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی کمان سنبھالی اور جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔